سن لیجئے، اذا کان یوم القیامت نادا منادم من بطنان العرش، کہ جب قیامت کا دن ہوگا عرش کی پنہائیوں سے ایک آواز دینے والا آواز دے گا، یا اہل الجمع، اے مجمع والو، اے میدان حشر والو، نکسو رؤوسکم، اپنے سروں کو نیچا کر لو، وغضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کر لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد، تمہیں پتہ نہیں مصطفیٰ کی شہزادی فاطمہ گزرنے والی ہے۔ اگر دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا، اللہ قیامت کو بھی ہر ایک کی آنکھ نیچی کر دے گا، اے مصطفیٰ کی بیٹی تم اب گزرتی چلی جاؤ، جنت کی بہاریں لیتی چلی جاؤ۔ اللہ رب العزت ہے، جب دینے پہ آتا ہے تو دیتا ہی چلا جاتا۔ اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی نسبت کس سے ہوئی؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ میں آپ کے بارے میں ایک آدھ بات آپ کو سناتا ہوں۔ خیبر ہے، فتح نہیں ہو رہا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کل میں جھنڈا اسے دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو ہر آدمی کہہ سکتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا، اللہ اس کے ہاتھوں فتح دے گا۔ اب دوسرا دن ہے، سب صحابہ، یہ کس کو سعادت ملتی ہے؟ کس کو فرمایا؟ اے علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کی طرح سرکار بیمار ہیں، آنکھیں دکھ رہی ہیں، بخار ہو گیا، فرمایا لے کے آؤ۔ دو صحابہ نے سہارا دیا، چل نہیں سکتے، کندھے پہ ایسے، ایک کے کندھے پر دوسرے کندھے پر یہ ہاتھ رکھ کر آ رہے ہیں، پاؤں نہیں اٹھائے جا رہے، لائنیں بن، لکیریں بن رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بٹھایا، فرمایا علی کیا ہوا؟ یا رسول آنکھوں کو تکلیف ہو گئی، بخار ہو گیا۔ سرکار نے لعاب لیا، یہ لو، آنکھوں پہ لگایا۔ یہ پتہ نہیں چلا کہ لعاب پہلے لگا ہے کہ بیماری پہلے گئی ہے، یہ پتہ نہیں چلا، بس لعاب گیا، بیماری گئی۔ فرمایا علی پکڑو ذوالفقار حیدری، پکڑو، چلو۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر میں گئے، کلا ہے، فتح نہیں ہو رہا، وہ دروازہ اندر بند کر کے چلے جاتے ہیں، ایک کا دکا نکلتے ہیں، وہ مقابلہ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، مرحب آتا ہے، مرحب کہتا ہے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں مرحب ہوں، پورا روم مجھے جانتا ہے، ایران جانتا ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، مرحب ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ فرمایا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کون ہو تم؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور میں وہ شیر ہوں جس کے سامنے آنے کی کسی کو جرت نہیں ہوا کرتی، بڑا ہیبت ناک منظر۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا، وہ تھا کیسے؟ لوہے میں ڈلا ہوا، سمجھیے لوہے کا لباس پہنا، تلوار آئے لوہے پہ، تیر آئے لوہے پہ، نیز آئے لوہے پہ، سر پہ لوہے کا خود ہے، اوپر پتھر ہے، پتھر کے اوپر پھر خود، ڈبل، اگر کوئی وار کرے بھی پتھر کٹے گا، پھر لوہا کٹے گا، لوہے کے بعد پتھر ہے، پتھر بھی کٹ گیا تو آگے پھر لوہا ہے، کیسے کٹے گا؟ کس میں اتنی طاقت ہے؟ اب جس وقت وہ مقابلے میں آتا ہے، ذوالفقار حیدری حرکت میں آتی ہے، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ایک اس کے سر پہ وار جاتا ہے، سر پہ وار جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اوپر والا حصہ خود کا، ہیلمٹ کا اوپر والا حصہ کٹ جاتا ہے، پتھر کٹ جاتا ہے، نیچے والا کٹ جاتا ہے، یہاں سے آتے اس کے دانتوں تک یہ تلوار چلی جاتی ہے، اور ایک روایت میں دانتوں تک نہیں جاتی، ذوالفقار حیدری آتی ہے، اس کے جسم کے دو ٹکڑے کرتے ہوئے، اس کے گھوڑے کے چیرتے ہوئے زمین تک چلی جاتی ہے۔ اگر اس وقت علی کے سامنے کوئی اور بھی ہوتا، علی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ لاڈلے صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کام تمام کر دیا۔ پھر ان کو بھی جوش آ گیا، سب نے یک بار کی حملہ کر دیا علی پر، ٹوٹ پڑے شیر پر۔ اب شیر مقابلہ کر رہا ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، دوسرے ہاتھ میں ڈال ہوتی تھی۔ یہ حملہ کرنے کا نظام ہے، یہ دفاعی نظام ہے، تلوار آئے روک لو، نیز آئے روک لو، تیر آئے روک لو۔ جنگ وہ جیتتا ہے جو حملہ بھی کرتا ہے اور اپنا دفاع بھی کرتا ہے، اپنی تنصیبات کی حفاظت کرتا ہے،
اس پہ وہ اپنے میزائل فٹ کر دیتا ہے. یہاں تو تلوار ہے, یہاں دفاعی میزائل ہے, کسی کو آنے نہیں دیتے. دشمن نے تابڑ توڑ حملہ کیا کہ آپ کا دفاعی نظام ٹوٹ جاتا ہے, آپ کی وہ ڈھال ٹوٹ کے نیچے گر جاتی ہے. جب ڈھال ٹوٹ کے نیچے گرتی ہے, علی بفرے ہوئے شیر کی طرح جوش میں آ جاتا ہے. خیبر کے قلعے کے دروازے کو جو اشارہ کرتا ہے, وہ دروازہ کتنا بڑا دروازہ, یہ مسجد کا دروازہ دیکھا آپ نے, یہ چھوٹا ہے. خیبر کا دروازہ اس سے بھی بڑا, قلعے کا دروازہ ہے. آپ نے یوں اٹھایا, آپ کے بائیں ہاتھ میں وہ دروازے پورے کا پورا جو دیوار میں پیوست ہے, وہ یوں آ جاتا ہے جیسے بچوں کے ہاتھوں میں پتنگ آ جاتا ہے. ایسے لہرا گیا دروازہ, او کون مقابلہ کرے. مقابلہ کرتے ہی سارے کے سارے بھاگ جاتے ہیں, فتح ہو جاتی ہے. آپ وہ دروازے کو نیچے پھینکتے ہیں. 2-4 آدمی آئی, ہلکا سا ہوگا, اٹھاتے ہیں, نہیں ہلا. 40 آدمیوں نے مل کے حرکت دی, بمشکل حرکت کر سکا. 40 آدمی حرکت دیتے, حرکت کرتا ہے. پھر جب کھانے کی باری آئے پر روٹی تناول کرنے, روٹی ذرا خشک تھی, ٹوٹ نہیں رہی تھی. کسی نے کہا حضور قلعے کا دروازہ توڑ دیا, روٹی ٹوٹ نہیں رہی. فرمایا یہ جسمانی قوت ہے. واللہ ما کلا تو بابرا بقوت ربان جسمانیت جسدانیت بل بقوت ربانیت. اللہ ذو الجلال کی قسم, میں نے خیبر کا دروازہ جسمانی قوت سے نہیں کھیڑا, میں نے ربانی قوت سے کھیڑا ہے. یہ رب کی قوت ہے, شیر خدا کے بازوں میں آتی ہے, پھر مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. اب اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. سرکار اثر پڑ چکے تھے اور یہاں بیٹھے. فرمایا علی کیا ہوا, ذرا بتاؤ. سپہ سالار سے نبی پوچھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی استاد اپنے شاگرد سے پوچھتا ہے, سوال پوچھتا ہے, بیٹا یہ پرچہ تھا کیسے حل کیا, کیسے حل کیا, کیسے حل کیا. وہ شاگرد جواب دیتا ہے, استاد جی میں نے ایسے حل کیا, ایسے حل کیا, میں نے یہ جواب دیا, میں نے یہ جواب دیا, میں نے. وہ سارا بتاتے رہے. اب ایک سوال تھا جو عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والا نہیں. اب وہ بھی اس کا جواب علی سے سرکار پوچھنا چاہتے تھے. فرمایا علی نیند آئی ہے, سونا چاہتا ہوں. بھئی پورا دن تو حضرت علی لڑتے رہے اور سرکار کہتے نیند مجھے آئی ہے. علی نے کچھ نہیں کہا, یا رسول اللہ لیٹ جائیے. کہاں, تکیہ نہیں ہے. سرکار میری جھولی جو ہے. انہوں جھولی پھیلا دی, سرکار جھولی میں سر رکھ کے لیٹ گئے. یہ وہ نبی ہے جو کہتا ہے میں سوتا ہوں, میری آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا چکے تھے. حضرت علی بعد میں, ابھی عصر پڑھنی تھی. آخری سوال رہ گیا. اب آخری سوال میں حضرت علی کبھی سورج کو یوں دیکھتے ہیں, کبھی سرکار کے چہرے کو دیکھتے. عقل کہتی ہے, علم کہتا ہے, علی عصر کی نماز جا رہی ہے جو سب سے اہم نماز ہے, آج تک میری نماز قضا نہیں ہوئی. عشق کہتا ہے علی نماز کی تو قضا ہے, نبی بے آرام ہو گئے, اس کی قضا کیسے کرو گے. عشق اور عقل کی لڑائی ہو جاتی ہے, علم اور عشق کی لڑائی ہو جاتی ہے, آخر عشق غالب آ جاتا ہے. عشق غالب آیا تو کیا ہوا, سورج غروب ہو گیا, علی بغیر نماز پڑھے وہیں بیٹھے رہے. جیسے سورج غروب ہوا, اب اندر نماز کی محبت نے, اللہ کے عشق نے جوش مارا. ضبط تو کیا لیکن ضبط ہو نہ سکا, آنسو آئے برخ مصطفیٰ پہ گر گئے, سرکار کے چہرے پہ گرے. یوں آنکھیں کھولی. فرمایا ابھی سر نہیں اٹھایا. علی میرا معراج تو تھا نا وہاں, تمہارا یہی ہو رہا ہے, تمہارا یہی ہو رہا ہے, دیکھو جتنا دیکھ سکتے. یوں آنکھیں کھولی. ما یبکی کا یا علی, علی تجھے کس چیز نے رلا دیا, کیوں روتے ہو. یا رسول اللہ عصر کی نماز میری قضا ہو گئی. فرمایا علی قضا پڑھنا چاہتے ہو ادا. یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ادا ہی ادا, ٹھیک ہے. اب ایک سوال ہے آپ سے میرا, اگر سرکار کہتے ہیں علی تم مغرب کے نماز میں عصر کی نماز پڑھ لو, تمہاری نماز قضا نہیں ادا ہے, کیا دنیا کا کوئی فرد اسے قضا کہہ سکتا تھا؟ کوئی کسی میں ہمت ہے جس کو نبی کہہ دے ادا ہے؟ نہیں. اس وقت سرکار نے یہ نہیں کہا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ آسمان کی طرف کیا, اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک, یا اللہ یہ تیرے اور تیرے رسول کی فرما برداری کر رہا تھا.
کبھی اطاعت نماز کا نام ہے، کبھی کسی پر قربان کر دینے کا نام ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اتنا کہا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، عصر کے وقت پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ علی نماز پڑھو، جو کرتا وہ علی نے نماز پڑھی۔ کتنا عرصہ نماز؟ علی 5 منٹ پڑھو، 10 منٹ پڑھو، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ لگا کے آج تمہاری مرضی ہے۔ بھائی سورج کسی کا انتظار نہیں کرتا، سورج چلتا ہے، وہ کسی عام کا، کسی نیک کا، کسی غوث کا، کسی کتب کا، کسی نبی کا، کسی رسول کا کوئی انتظار نہیں کرتا، سورج اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ اس دن بھی پہلے علی کا بھی انتظار نہیں کیا، سورج غروب ہو گیا، لیکن اب سرکار نے فرمایا علی پڑھو۔ اب علی تمہاری مرضی ہے، آدھا گھنٹہ بھی لگاؤ گے، گھنٹہ بھی لگاؤ گے نا، پہلے لوگ سورج کو دیکھتے ہیں، آج سورج تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب تک تمہاری نماز مکمل نہیں ہوگی وہ ڈوب ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ تمہاری نماز کے لیے آیا ہے، وہ تمہاری نماز کے لیے آیا ہے۔ یہ باب مدینہ علم ہے، اور جن کی نسبت حضرت فاطمہ الزہرا سے ہے، یہ نسبت ہی نور والی ہے، یہ نسبت ہی نور والی ہے۔ ایک اور بات آپ کو سنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک چور نے چوری کر لی۔ اب چوریاں ہوتی تھی، چوری کی دکا دکا ہوتی تھی کہ پکڑ کے لے آئے، ثابت ہو گئی، جلاد کو بازو کاٹ دو، تلوار چلی، اس کا بازو کٹ کے پرے گر گیا۔ اس کو اس وقت کے دور کے مطابق کوئی دوائی شوائی لگائی ہوگی، اس کو باندھ دیا، پٹی وٹی باندھ دی۔ اب وہ ایک ہاتھ کے بغیر باہر جا، حضرت سلمان فارسی اور ایک اور آدمی دونوں مل گئے، کہنے لگے اللہ کے بندے یہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اب آپ کو معلوم ہے کہ جو جج فیصلہ سنا دے اس کا ہاتھ کاٹو، لوگ اس کو کتنی گالیاں دیتے ہیں، کتنی گالیاں دیتے ہیں، لیکن وہ کہنے لگا یہ تو مصطفیٰ کے لاڈلے نے مجھے سزا دی ہے، اللہ کے محبوب نے سزا دی ہے، یہ تو حسن و حسین کے ابا نے دی ہے، یہ فاطمہ الزہرا کی سرتاج نے دی ہے، یہ فلاں نے دی ہے۔ تعریف کرنے لگا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے اللہ کے بندے انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹا، تو تعریفیں کر رہا ہے، کہنے لگا تعریف کیوں نہ کروں، مجھے جہنم سے بچا لیا۔ حضرت سلمان فارسی دوڑتے گئے، حضور وہ تو جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ فرمایا بلاؤ اس کو، واپس بلایا، کٹا ہوا ہاتھ حضرت علی نے پکڑا، پکڑ کے وہاں رکھا، اوپر رومال باندھا، کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی 2-4 لفظ ہی پڑھے تھے کہ آسمان سے آواز آتی ہے علی کپڑا ہٹا دو، ہم نے اس کے ہاتھ کو تندرست کر دیا ہے۔ اب جو کٹے ہوئے ہاتھ کو تندرست کر سکتا ہے وہ ہمارے کٹے ہوئے نصیبوں کو بھی جوڑ سکتا ہے، وہ ہمارے کٹے ہوئے نصیبوں کو بھی جوڑ سکتا ہے۔ آئیے ان سے رابطہ رکھو، بڑوں سے رابطہ رکھتے ہیں، رب تعالیٰ مہربانی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو 3 صاحبزادے دیے، یکے بعد دیگرے، حسن، حسین اور تیسرا نام یاد ہے؟ بعض نے محسن لکھا ہے اور بعض نے محسن لکھا ہے۔ وہ چھوٹے بچپن میں وصال کر گئے تھے۔ حسن، حسین اور محسن یہ 2 بڑے تھے، ایک حسن اور ایک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور امام حسن اور امام حسین ان کی عمر میں 1 سال کا فرق ہے۔ امام حسن 1 سال بڑے ہیں تقریباً، اور حضرت امام حسین ان سے 1 سال عمر میں چھوٹے ہیں۔ دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شروع سے ہمارے ذہن میں کوئی غلط بیٹھ چکی ہوتی ہیں، اب چونکہ اس کو چلتے چلتے شاید نسلیں گزر گئی ہوں،
اب اگر اس کو کوئی صحیح کرنا چاہے تو لوگوں کا ذہن اس کو قبول نہیں کرتا. میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ سے ڈر بھی لگتا ہے کہیں مجھ پہ کو فتویٰ نہ لگا دیں. اگر اجازت دیں تو کر لیتا ہوں، نہیں تو اللہ مالک آگے چلتا ہوں. میں ایک آدھ بات کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ میں آپ سے حقیقت وہ بیان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا حسن، سیدن، یہ سید ہے، سردار ہے، جنتی جوانوں کا سردار ہے. لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، ایک وقت آئے گا، وہ وقت دور نہیں، جب اللہ اس کے ذریعے دو بڑے مسلمانوں گروہوں میں صلح کروا دے گا. سرکار کا کیا ارشاد گرامی ہے؟ اس کے ذریعے اللہ رب العزت دو مسلمانوں کے بڑے گروہوں میں صلح کروا دے گا. خلافت راشدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال تک ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شہادت پر 29 سال اور 6 ماہ ہو گئے. اس کے بعد منصب خلافت پر حضرت امام حسن مجتبی بیٹھ جاتے ہیں، خلیفہ بن جاتے ہیں. 6 ماہ تک یہ بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لیتے ہیں. یہاں خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا. 4 خلیفے پہلے اور حضرت امام حسن کا 6 ماہ کا دور، یہ خلافت راشدہ کا دور ہے. یہاں آ کے خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ یہ حکومت کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں. اب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہمارے ہاں بہت قسم کے غلط لفظ نسل در نسل آ رہے ہیں. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ، ان دونوں کی الگ الگ متوازی حکومتیں قائم تھیں اور ان کا آپس میں لڑائی بھی ہوئی. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے، حضرت علی کی لڑائی جس سے بھی ہوئی ہے حق حضرت علی کے ساتھ ہے، حق حضرت علی کے ساتھ ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گروہ کو کیا فرمایا؟ مسلمانوں کا گروہ. وہ بھی کس کا گروہ ہے؟ مسلمانوں کا گروہ ہے. ان کو ہم اسلام سے خارج نہیں کر سکتے. مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے سرکار کے صحابہ ہیں. اصولی طور پر کسی موقف پہ غلطی ہو گئی اور غلطی ہوتے ہی آپس میں نظریات اختلاف ہو گیا، اور اختلاف ہوتے ہی انہوں نے بیان کر دیا. وہ آپس میں کچھ الجھنیں بھی ہو گئی. تو اب اس سلسلے میں دونوں کو مسلمان قرار دے دیا اور ہم کسی گروہ کے بارے میں کوئی لفظ غلط استعمال نہیں کر سکتے. ہمیں اس کی اجازت نہیں. حق حضرت علی کے ساتھ ہے. حق کس کے ساتھ ہے؟ حضرت علی کے ساتھ ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے بعد میں پوچھا گیا، حضور ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمائیے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے. تو بھائی تو مسلمان ہوئے، مسلمان بھائی قرار دیا آپ نے. جب حضرت علی آپ کو مسلمان بھائی قرار دیتے ہیں تو ہم اس سلسلے میں کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتے. بات ہو گئی اختلاف، لڑائی کی، اصولوں کی. کیا جہاں لڑائی ہو وہیں یہ فیصلہ چلے گا؟ سنا ہوگا آپ نے ایک دن حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ آپس میں رنجش ہو گئی. حضرت علی ناراض ہو کے مسجد میں چلے گئے اور سرکار دو عالم گھر آئے. فرمایا فاطمہ علی کدھر ہے؟ جی ناراض ہو کے مسجد میں چلے گئے. جب مسجد میں پہنچے تو کیا ہوا؟ حضرت علی زمین پر لیٹے ہیں. سرکار نے ٹھوکر دے کے اٹھایا، قم یا ابا تراب، او مٹی والے اٹھو، جسم پہ مٹی لگی، اٹھو. اب بتائیے حضرت علی اور حضرت فاطمہ میں تو رنجش ہوئی تھی، اس میں غلطی کس کی تھی؟ ان کی غلطی تو نکلے گی نہیں، اپنا ایمان نکل جائے گا. ان کی غلطی کس کی نکالو گے؟ فاطمہ کی نکالو گے؟ علی کی نکالو گے؟ کس کی نکالو گے؟ غلطی نکالو گے؟ نہیں، ان کی غلطی نہیں نکلے گی، غلطی اپنا ایمان نکل جائے گا. کوئی بات ہو جاتی ہے،
اس کو اتنا لمبا نہیں لیتے. پھر آپ نے سنا ہوگا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے درمیان بھی ایک مرتبہ رنجش ہو گئی. دونوں ناراض ہو گئے. دونوں سگے بھائی جنتی جوانوں کے سردار ناراض ہو گئے. ایک اپنے گھر میں بیٹھ گیا, دوسرا اپنے گھر میں. بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. حضرت امام حسین نے 3 دن کے بعد خط لکھا, بھائی جان نانا جان کا فرمان ہے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہتے. اور پھر نانا جان کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو پہلے صلح کرے گا جنت میں وہ پہلے جائے گا. آپ میرے بڑے بھائی ہیں, میں آپ سے پہلے جنت نہیں جانا چاہتا, آپ آ کے مجھے منوا لیں, جنت میں آپ پہلے چلے جائیں. حضرت امام حسن کو خط ملتا ہے, دوڑتے ہوئے حسین کے گھر آ کے صلح کر لیتے ہیں. بتائیے یہ تو ہو گیا نا معاملہ. آپ کو کہے گی ان میں سے غلطی کس کی تھی؟ غلطی کس کی نکلے گی؟ ان کی تو نہیں نکلے گی, اپنا ایمان نکل جائے گا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ایک دن تشریف لائے, سرکار بڑے خوش تھے, اور خوش ہوتے ہی سرکار ہوا مجھے کیوں ذرا لیٹ کیوں ہو گیا؟ سرکار بیان فرمائیے. فرمایا آج میں نے رب کو حسین صورت میں دیکھا ہے, اپنے رب کو دیکھا, رب کو حسین ترین صورت میں دیکھا ہے. اس نے پوچھا اے میرے پیارے حبیب, یہ مالا یالا, یہ فرشتے, مقرب فرشتے کیوں لڑ رہے ہیں؟ میں فرشتے لڑے کہ نہیں لڑے؟ لیما یختصم المالا اولالا, مالا یالا کیوں لڑ رہے ہیں؟ فرشتے تو معصوم عن الخطا ہیں. اب کوئی کہے ان میں سے غلطی کس کی؟ ان میں سے کسی کی نکلے گی نہیں. کیا نکلے گا؟ ایمان نکل جائے گا. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. کس میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا یا اللہ مجھے کیا معلوم. فوادہ کفہ بین کتفیہ فوجدت بردہا بین صدیہ فعلمت ما فی السماوات والارض فتجلی علی کل شیء. اللہ نے اپنے قدرت کا ہاتھ میرے یہ کندھوں کے درمیان رکھا, میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی, بلکہ رب کی پوروں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی. فتجلی علی کل شیء, کائنات کی ہر چیز میرے سامنے عیاں ہو گئی. فعلمت ما فی السماوات والارض, مصطفیٰ فرماتا ہے آسمان و زمین میں جو کچھ تھا محمد مصطفیٰ کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے. میں نے کہا یا اللہ اس معاملے میں جھگڑ رہے ہیں, اس کی طرف جاؤں تو معاملہ لمبا ہو جائے گا. تو بتائیے کوئی یہ کہے کہ فرشتوں میں غلطی کس کی تھی؟ ان کی غلطی نکلے گی نہیں, اپنا ایمان نکل جائے گا. اس لیے اس معاملے کو چھیڑتے نہیں. محبوب سبحانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی بڑی پتے کی بات کی ہے, اس کو بھی سنیے, ذہن میں بٹھائیے, دل میں بٹھائیے, اپنا ایمان بچائیے. آپ سے کسی نے کہا جناب ان کی لڑائی ہوئی تھی, فرمایا مجھے ایک بات بتاؤ, اگر تو اس وقت ہوتا تو کس کا ساتھ دیتا؟ اس سے سوال کیا, تو ہوتا تو کس کا ساتھ دیتا؟ یا حضرت علی کا یا حضرت امیر معاویہ کا, کسی کا سہتا نہیں, ان کا یا ان کا. فرمایا اگر ان کا دیتا پھر بھی تیری تلوار مسلمانوں کے خون سے رنگین ہوتی, اگر ان کا ساتھ دیتا پھر بھی تیری تلوار مسلمانوں کے صحابہ کے خون سے رنگین ہوتی. فرمایا جب اللہ نے تیری تلوار کو بچا لیا ہے, تجھے بعد میں پیدا کر کے, تو اپنی زبان کو نہیں بچا سکتا, تو اپنی زبان کو نہیں بچا سکتا. آئیے ایک بات اور کہہ دیتے ہوں سمجھنے کے لیے. وہ عام سادہ سی زبان میں ہم نعرہ لگاتے ہیں علی ساڈا پیر, علی اسی دے مرید, ایسے ہی کہتے ہیں, نعرہ لگاتے ہیں علی المرتضی ہمارے شیخ, ہمارے پیر, اور ہم ان کے ماننے والے, ان کے مرید, ان سے تعلق رکھنے والے. علی ہمارا پیر ہے, شیر خدا ہمارا پیر ہے, ہم ان کے ارادت مند ہیں. علی نے اگر ابو بکر کو خلیفہ مانا ہم مانتے ہیں, عمر کو مانا ہم مانتے ہیں, عثمان کو مانا ہم مانتے ہیں. علی جب تک رہے آپ کی حضرت امیر معاویہ سے چپ کلش رہی, ہم علی کے کھاتے میں, شیر خدا کے کھاتے میں. لیکن جب آپ کا ہی بیٹا امام حسن مجتبی صلح کر لیتا ہے, پھر ہم کون ہوتے لڑائی کرنے والے؟ باپ کی لڑائی ہو بیٹا صلح کر لے, کون ہوتے ہیں ہم؟ نہیں لڑائی ہماری بھی ان کے ساتھ صلح ہے. یہ بات یاد رکھیے, ایمان والے کی 2 آنکھیں ہیں,
ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ امیر معاویہ کو ہم حسن کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، یزید کو ہم حسین کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اگر حضرت امیر معاویہ کے معاملے میں حسن صلح کرتا ہے، ہماری بھی صلح ہے۔ یزید کے معاملے میں حسین اپنی جان قربان کر دیتا ہے، ہم بھی یزیدیوں کے مقابلے میں جان قربان کر دیں گے، کبھی کسی یزیدی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ ایک اور بات اسی آج کے بیان کے حوالے سے وہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اس کو بھی ذہن میں بٹھائیے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم میں کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قربہ